قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ قابل احترام معزز بزرگوں، بھائیوں اور امت کے غیور نوجوانوں، ملت کی ماؤں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں ہوتی ہے، جس کی مناسبت سے ہر سال پوری دنیا میں، خاص طور پر شہر جونپور میں کوئی گلی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہ منایا جاتا ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ کی ولادت کے جشن کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کے مشن کو یاد رکھنا، زندہ رکھنا، سماج میں اسے عمل میں لانا، تنہا اور اجتماعی زندگیوں میں، دکان میں، مکان میں، عدالت میں، کاروبار میں، مسجد میں، مدرسے میں، ہر جگہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی نبوت کے مشن کو زندہ کرنا، یہ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری بھی ہے اور آج انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام دنیا میں جس وقت تشریف لائے، وہ زمانہ قرآن مجید کے بیان کردہ حقائق کے مطابق اس دنیا میں موجود زمانوں میں انتہائی بدترین زمانہ ہے۔ خشکی ہو یا تری ہو، زمین ہو یا فضا ہو، جنگل کا علاقہ ہو یا صحرا کا، آبادیوں کا علاقہ ہو یا سمندر کا، ہر طرف قرآن مجید کے بیان کے مطابق ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری دونوں میں فساد اور خرابی عام ہو چکی تھی انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر، لہذا انسانی اعمال بگڑتے ہیں، کائنات کے نظام میں خرابی آتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بارش وقت پر نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ تلاش کرنے والے مختلف بیان کریں گے۔ کوئی کہتا ہے پیڑ کاٹ دیے گئے، مانسون نہیں بن پاتا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام اور قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا انسانی اعمال بگڑتے ہیں۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے میں کمی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی تبدیل کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، زکوٰۃ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو اخذوا بالسنہ، تو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں پکڑ فرمائیں گے۔ جب لوگ بے حیائی، جب لوگ بے شرمی کو عام کر دیں گے، شرم و حیا تار تار ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین ذلت اس قوم کے لیے مقدر فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لے آئے، وہ زمانہ بدی کا زمانہ کہا جاتا ہے، وہ زمانہ فساد اور خرابی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے. آپ نے کہا اب ظلم نہیں چلے گا، چاہے وہ صنف نازک بچیاں ہی کیوں نہ ہو، پیدا ہونے کے بعد اب انہیں زندہ دفن نہیں کیا جائے گا. یہ بیٹیاں ذلت کا سامان نہیں، یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت بن کر آ رہی ہیں. یہ بیٹیاں سر جھکا کر چلنے پر مجبور کرنے والی نہیں، یہ بیٹیاں سر اٹھا کر چلنے کا حوصلہ دینے کے لیے آئی ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے اعلان کیا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نبی نہیں بنائے گئے تھے تو جب لوگوں کو خبر دی جاتی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تمہارے گھر میں بیٹی نے جنم لیا ہے تو اس کا چہرہ اتر جاتا، دل کے اندر وہ گھٹنے لگتا اور وہ لوگوں سے چھپا پھرتا تھا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا. لوگ کہیں گے دیکھو بیٹی آئی ہے، لوگ کہیں گے اس کی بیوی کے یہاں دوسری بھی بیٹی ہی پیدا ہو گئی، تیسری بھی بیٹی پیدا ہو گئی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے سے پہلے قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. یہ بندہ سوچتا تھا کیا ذلت کے ساتھ بیٹی کو زندہ رکھے یا مٹی میں دفن کر دے. قرآن نے کہا لوگ مٹیوں میں دفن کرتے تھے. چنانچہ ایک موقع ہے جہاں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے. اللہ سوال کریں گے تم لوگوں پر ظلم کیوں ہوا؟ تو مظلوموں کی فہرست میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ایک جماعت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی زندہ دفن کی جانے والی بیٹیوں سے سوال کریں گے تمہارا جرم کیا تھا، تمہارا قصور کیا تھا، تم نے کیا پاپ کیا تھا. ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں کے اندر یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. یہ تو اللہ کا کام ہے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی بن رہی ہے کہ بیٹا بن رہا ہے، یہاں کسی کا گزر نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ قیامت کے میدان میں زندہ دفن کی جانے والی نوزائیدہ نئی پیدا ہونے والی بیٹیوں کو اٹھا کر سوال کریں گے بتاؤ تمہیں قتل کیوں کیا گیا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے. آپ نے کہا اب ظلم نہیں کیا جائے گا، بیٹیاں اب ذلت کے بجائے اللہ کی رحمت کا سامان بنا کر پروان چڑھائی جائیں گی. یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے جنہیں بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، میں پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں سے پیار آج کا باپ زیادہ کرتا ہے. یہ کرم کس کا ہے، یہ صدقہ کس کا ہے؟ یہ صدقہ ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. وجہ کیا ہوئی؟ آپ 20 بیٹوں کی پرورش کیجئے، نہ قرآن میں آپ کو یہ اعلان ملے گا کہ ان بیٹوں کی پرورش کی وجہ سے اللہ جنت دیں گے، نہ حدیث میں اس پر آپ کو کوئی بشارت ملے گی، لیکن ایک بیٹی کی آپ پرورش کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ولدت له ابنا فلم يؤذها ولم يهنها ولم يوسر ولده عليها یعنی الذکور ادخلہ اللہ بها الجنہ. اللہ اگر کسی کو ایک بیٹی عطا فرمائے، باپ بیٹی کو بیٹوں سے کمتر اور حقیر نہ جانے، برابری کا معاملہ کرے، تو اللہ بیٹی کی پرورش کی بنیاد پر باپ کو جنت عطا فرمائیں گے. ادخلہ اللہ بها الجنہ. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب بیٹیوں کا وقار اتنا بلند کیا کہ بیٹی گھر آ رہی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا میری لخت جگر خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار حضرت حسنین کریمین کی والدہ محترمہ امام الولایت حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مطہرہ پاکیزہ خاتون حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں
اور آپ کبھی ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنی نبوت والی چادر پر لا کے بیٹھاتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو یہ پتا چلے یہ بیٹیاں ذلت کا سامان نہیں ہیں، بلکہ یہ بیٹیاں گھر آ جائیں، میکہ آ جائیں تو بڑھ کر ان کا استقبال کرنا، اور تمہارے پاس جو سب سے عظیم نعمت ہو اور سب سے زیادہ قیمتی دولت ہو ان بہنوں اور بیٹیوں کے قدموں میں نچھاور کرنے کو سنت رسول اللہ جاننا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ مقام بلند کیا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا، اور پھر پورا سماج اور معاشرہ اسی ڈھرے پر چل نکلا۔ کہنے والے کو یہ کہنا پڑا طبائع کو یہاں تک فیض صحبت سے جلا بخشی، فرشتہ خو مہذب نیک تینت بن گئے وحشی، تھے جتنے راہ زن سب ہو گئے قوموں کے رکھوالے، مسیحا بن گئے دختر کو زندہ گاڑنے والے۔ آج بھی معاف کیجئے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف نعرہ لگانے سے محبت کا حق نہیں ادا ہوگا، بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات کو سماج اور معاشرے کا حصہ بنانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، بیٹوں سے کمتر نہ جاننا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر یہاں سے وہاں تک کا مجمع بتائے، ایک بیٹی پیدا ہوئی، گھر کے اندر کا کیا وہ خوشیاں ہوتی ہیں جو بیٹے کے پیدا ہونے پر ہو رہی ہیں؟ اور اگر دوسری بیٹی پیدا ہو گئی تو اس ماں کا کیا قصور ہے؟ آپ کے اسی شہر کے اندر آج بھی وہ ماں ابھی عدت گزار رہی ہے، میں جانتا ہوں۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو طلاق ملی ہے اسی شہر کے اندر، مجھے اس واقعے کا علم ہے، اور ابھی اس کی عدت چل رہی ہے۔ کیا جرم تھا اس ماں کا جس کے یہاں دوسرے نمبر کی بیٹی ہو گئی تو اسے شوہر نے طلاق دیا؟ یہ وجہ بنی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور چلے گئے۔ میرے جیسا اور آپ جیسا دنیا کے سامنے سمجھدار کہا جانے والا طبقہ، میں اپنے کو سمجھدار نہیں کہتا لیکن آپ کو تو مانتا ہوں، کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ ایسا لگتا ہے جیسے تعزیت کرنے جا رہے ہیں، لوگ تسلی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، بیٹی بھی تو اللہ کی رحمت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ بیٹا اللہ کی رحمت ہے اور بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ہم نے سماج کو لعنتی بنایا ہے، ہم نے سماج کو بدترین رسم و رواج میں جکڑ دیا ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں بیٹیاں جنت کا توشہ سمجھ کر پروان چڑھائی جائیں، خدا کی قسم اگر بیٹیاں ذلت کا سامان ہوتی تو اللہ رب العالمین، میں جس سے پیار کرتا ہوں اس کے لیے کوئی پریشانی کی چیز پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کے محبوب، اللہ رب العالمین نے خلاصہ کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اگر بیٹیاں ناپسندیدہ ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیٹیاں نہ دی جاتی۔ بیٹیاں دی گئی ہیں، بیٹیوں کے ذریعے سے آپ کی نسل کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بیٹیوں کے سلسلے میں سماج نے غلطی کی ہے، اور وہ غلطی جو آج سماج کر رہا ہے، میں اشارے کرتا ہوں اور ان سب لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ ہم اور آپ کو قدم آگے بڑھانا ہے۔ اگر آج بیٹیوں کے وقار کو بلند کرنا ہے تو دو کام کرنا ہوگا۔ ایک تو شادی کو آسان بنا دیجئے، یعنی شادی کی بنیاد قد لمبا ہو، رنگ صاف ہو، اسے نہ بنائیے۔ آج مزاج کیا ہے؟ میں اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرتا ہوں، اشفاق بھائی سے کہوں گا تو یہ کہوں گا ذرا قدا نکلتا ہو، رنگا ذرا سا صاف ہو، گھر والے مانیں گے نہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ کو گھر کے اندر بیوی لانا ہے، رفیقہ حیات لانا ہے، دروازہ کھولے تو مسکراتے ہوئے استقبال کرے، باہر کی تکان دور کر دے، ایسی بیوی چاہیے۔ سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ وہ پاک باز ہو، اہمیت یہ ہے کہ وہ بھولی بھالی ہو، اہمیت یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ قرآن مجید کا جملہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے
بیٹیوں اور عورتوں کے سلسلے میں ایک مضمون بیان کرتے ہوئے عورتوں کے کچھ اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ وہاں یہ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، غافلات المؤمنات۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، ایمان سب سے اہم چیز ہے ایک آدمی اور عورت کے اندر، مگر اللہ نے عورت کے ایمان سے پہلے تذکرہ کیا ہے اس کا بھولا بھالا ہونا، اور تذکرہ کیا ہے اس کا پاک دامن ہونا۔ عورت پاک دامن ہو، یہ اس کے پاس سب سے بڑا خزانہ ہے۔ عورت بھولی بھالی ہو۔ آپ سمجھا دیجئے، 3 مہمان آئے ہیں، اور مہمان یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے مہمان کا اکرام کرنا ضروری ہے۔ 12 بج رہا ہے تو کیا ہوا، تم اگر اٹھ کر ان کے لیے کھانا پکا دو گی تو اللہ کی رحمتوں کے سمندر میں اللہ تمہیں غوطہ دے دے گا۔ بھولی بھالی ہے، کہتی ہے میرے سرتاج آپ حکم دیں گے کہ انشاءاللہ پورب کا پہاڑ اٹھا کر پچھم لے جانے کو تیار ہو جاؤں گی، اگرچہ نہ اٹھا سکوں لیکن حکم عدولی نہیں کروں گی۔ لیکن جب چال باز ہوگی تو آپ مغرب بعد بھی لے جائیں گے تو وہ کہے گی لے کے چلے آئے مہمان پہلے بتا دیے ہوتے۔ یہ جملہ کہے گی، مہمان لانا تھا پہلے بتا دینا چاہیے تھا، آسانی سے آپ چائے نہیں بنوا پائیں گے۔ بھولی بھالی ہو، پاک دامن ہو میرے بھائیوں اور بزرگوں، لہذا عورت کے اندر آپ کو چاہیے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ اے لوگو، عورت سے 4 چیزیں دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 خوبصورتی، نمبر 2 مال و دولت، نمبر 3 ہڈی گڈی اور خاندان، نمبر 4 دینداری۔ پیارے آقا علیہ السلام کہتے ہیں دینداری کو بنیاد بنا کر شادی کرنا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں عطا فرما دیں گے۔ کالی ہوئی تو کیا ہوا، سانولی ہوئی تو کیا ہوا، ذرا سا قد نیچا ہوا تو کیا ہوا؟ یہ دنیا کوئی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے؟ یہ دنیا کے بعد ایک دنیا اور آ رہی ہے جہاں اللہ رب العالمین جنت و جہنم کا فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ یہ عورت جو آپ کی خدمت میں آئی ہے، نکاح کے ذریعے آئی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو۔ انکم استحللتموہن بکلمۃ اللہ، تم لوگوں نے ان عورتوں کو اللہ کا کلمہ بول کر اپنے لیے حلال کیا ہے۔ وَأَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اور یہ عورتیں تمہارے پاس آ رہی ہیں، یہ عورتیں تنہا نہیں آئیں، آپ 150 لوگ لے کے گئے تھے، یہ شیرنی اکیلے آئی، لیکن یہ اکیلے نہیں آئی ہے، یہ اللہ کی امان لے کر آ رہی ہے، اللہ کا حفاظتی حصار لے کر آ رہی ہے، اللہ کا سرکشا کوچ لے کے آ رہی ہے۔ جب اس نے کہہ دیا قبول کیا میں نے اپنے شوہر کو ان گواہوں کی موجودگی میں اپنا شوہر مان لیا، اس نے باپ کو چھوڑ دیا، اس نے بھائی کو چھوڑ دیا، اس نے ماں کو چھوڑ دیا، سہیلیوں کو چھوڑ دیا۔ جس گھر میں وہ 20-22 سال تک کھیل کر جوان ہوئی تھی، چند منٹ میں اس پورے گھر کو اجنبی بنا دیا صرف اللہ کے کلمے کی بنیاد پر، تو اللہ کہتے ہیں اسے تنہا نہ سمجھنا، یہ اللہ کی امان لے کر آ رہی ہے۔ ستاؤ گے تو اللہ باز پرس کرے گا۔ یہ بنیاد اگر شادیوں کی ہو جائے، جہیز کے بغیر شادیاں کی جائیں، جہیز کے بغیر شادیاں کی جائیں، ایک کام یہ کرنا ہے، شادی کو ہلکا کر دیجئے، شادی کو آسان بنا دیجئے۔ جہیز کے بغیر شادی ہوگی، دینداری کو بنیاد بنایا جائے گا۔ عورت کے سلسلے میں پہلا کام۔ دوسرا کام عورت کے سلسلے میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں جس طرح بیٹوں کا حصہ بنتا ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی حصہ بنتا ہے۔ پورا سماج کھا رہا ہے، مفتی صاحب بھی دعوت اڑا رہے ہیں، ایک مرتبہ نہیں پوچھ رہے ہیں آپ نے بہن کو حصہ دیا ہے؟ مولانا صاحب کی دعوت دے کر آپ بلاتے ہیں اور کھلا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جب مولانا نے کھا لیا تو کل حلال ہو گیا۔ نہیں، آپ حرم کے امام کو بلا کر کھلا دیجئے۔ اگر بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا گیا ہے تو وہ تمام کی تمام آمدنی حرام ہے، اس کے اندر حرام کی ملاوٹ ہے۔
جو نسل پروان چڑھے گی وہ بے وفا ہوگی اور غیر فرما بردار ہوگی، وہ نسل نافرمان ہوگی۔ اللہ کا قرآن سنیے کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، ان کی بیوی ہیں، 2 جوان بیٹیاں ہیں، ایک نابالغ بچہ ہے۔ عرب کے سماج میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی وراثت میں بیویوں کو حصہ نہیں ملتا تھا، وراثت میں نابالغ بچوں کو حصہ نہیں ملتا تھا، اور بیٹیوں کو بھی حصہ نہیں، گویا کہ عورت کو حصہ ملتا ہی نہیں تھا، اور مردوں میں بالغ کو حصہ ملتا تھا۔ وہ کہتے تھے جو گھڑ سواری کر سکے، جنگ میں حصہ لے کر سماج اور خاندان کا وقار بچا سکے، وہی جائیداد کا حصے دار بنے گا۔ یہ ان کے یہاں نظام تھا۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابی انتقال کر گئے، ان کی زوجہ مطہرہ، 2 جوان بیٹیاں، ایک نابالغ بچہ، کہاں لے جائیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت میں آ گئی، یا رسول اللہ میرے شوہر نامدار دنیا سے چلے گئے، یہی ظاہری سہارا تھا، وہ بھی نہیں رہے، جائیداد پر ان کے چچازاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ میں نے کہا بھی میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، انہیں تم اپنے بیٹوں کے نکاح میں لے لو، میں اپنا چھوٹا بچہ کہیں بھی برتن مانج کر گزارا بسیرا کر لوں گی۔ مانے نہیں، اب یہ جوان بیٹیاں کہاں لے کر جاؤں، یہ یتیم بچہ کہاں لے کر جاؤں؟ میں اگر تنہا ہوتی شادی کر کے اپنا گزر بسر کا انتظام کر لیتی۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تک قرآن مجید میں وراثت کا قانون نہیں آیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے ظلم مٹانے کے لیے تشریف لے آئے ہیں، آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، آپ پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانی فراہم کرنے آئے ہیں۔ چنانچہ آپ ابھی مجلس میں موجود ہیں، حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور قرآن مجید سورہ نساء کی ان آیات کا نزول کیا گیا، اور وہ آیتیں یہ ہیں: للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اس جملے کی چاشنی اہل علم سمجھ رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ مردوں کا تذکرہ سنیے، قرآن نے کہا للرجال، مردوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، والدین نے اور رشتہ دار نے جو کچھ چھوڑا مردوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ وہی للرجال کا لفظ اس کے بعد فوراً لایا گیا، وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی ہے، خالی مردوں کا نہیں ہے، خالی بھائیوں کا نہیں ہے، خالی گھوڑا سوار لوگوں کا نہیں ہے، خالی بالغ لوگوں کا نہیں ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، ان میں سے مما ترک الوالدان والاقربون، ماں باپ نے جو چھوڑا ہے، رشتہ دار نے چھوڑا ہے، مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ اب یہ حصہ کتنا دیا جائے کہ نہ دیا جائے، یہ پنچایت کے حوالے نہیں کیا گیا، ہمارے مشوروں کے حوالے نہیں، نصیبم مفروضا۔ اللہ نے کہا مما قل منہ او کثر، زیادہ چھوڑ رہے ہیں یا قلیل چھوڑ رہے ہیں، ایک دکان چھوڑ کر گئے یا پورا پلاٹ چھوڑ کر گئے، ایک مکان چھوڑ کر گئے یا کئی محلات چھوڑ کر گئے، ایک بسوا زمین چھوڑ کر گئے یا کئی بگہا کا پلاٹ چھوڑ کر گئے، مما قل، قلیل چھوڑا ہو، او کثر یا کثیر چھوڑا ہو، اس میں حصہ ہے مردوں اور عورتوں دونوں کا، نصیباً مفروضا، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، ہمارے مقرر کرنے سے نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا آپ ابا کی جائیداد میں حصہ لوگی، یہ نہیں کہا جائے گا، جب اس کا حصہ ہے تو دے کیوں نہیں رہے، پوچھ کیوں رہے ہیں؟ ہمارے سماج میں پوچھا جاتا ہے، چھوٹی بہن کو بیٹھا لیا گیا، بھاؤجے ہیں خاندان کے لوگ، بنی باپ ابا کی جائیداد میں حصہ لوگی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کہے گی ہاں لوں گی، اسے بے حیا کہا جائے گا، اسے لالچی کہا جائے گا، بھاؤجے بعد میں تانا ماریں گی، جب حصہ لے چکی ہو تو اب کیوں آ رہی ہو؟ میرے بھائیوں، بہنوں کے بھائیوں، اگر یہاں بیٹھے ہو تو سنو، باپ کی جائیداد میں جو کچھ ملا ہے وہ باپ کی جائیداد سے حصہ ملا ہے۔ بہن اگر اپنے بھائی کے گھر آئے گی تو بھائی کے اوپر اکرام کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا
جب حنین کا علاقہ فتح ہو گیا اور تقریباً 600 سے زائد لوگ قید کر لیے گئے، ہزاروں مرد اور عورتیں موجود ہیں قید میں، چھڑانے کے لیے چندہ ہو رہا ہے۔ حضرت شیما اسی قبیلے میں موجود تھی، پوچھنے لگی کیسا چندہ چل رہا ہے؟ کہا وہ محمد نامی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے ہمارے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جس میں 600 جوان مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے چندہ چل رہا ہے۔ کہا چندہ بند کرو۔ کون محمد؟ وہ مکہ کے رہنے والے محمد، وہ محمد جنہوں نے مدینہ پاک ہجرت کی ہے، وہ محمد؟ ہاں وہی محمد۔ مکہ کی زمین نے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم چوما تو اللہ نے مکہ کی قسم کھائی، اور جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مدینہ گئے تو مدینہ پاک کا نام یثرب سے بدل کر مدینۃ الرسول رکھ دیا گیا، وہی محمد۔ کہتی ہیں بند کرو چندہ، مجھے لے چلو۔ آ رہی ہیں لوگ پیچھے پیچھے، آپ کیا کر لیں گی؟ مرد تو ہمت نہیں کر رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی آنکھ ملانے کی۔ کیوں؟ نصرت بالرعب، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رعب سے میری مدد کی گئی ہے، جو مجھے دیکھتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا رعب دوسروں پر پڑے، خدا کی قسم سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بناؤ، دنیا کے اوپر اللہ رعب ڈال دیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت میں آ رہی ہیں، لوگوں نے روکا، اس دھڑلے سے کہاں جا رہی ہیں؟ اور اتنے لوگوں کو لے کر کہا راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ اچھی بات نہیں۔ عجیب عورت ہے، ڈانٹ کرا رہی ہیں آگے۔ ہاں بھائی جب بہن کو مانتا ہے تو بہن کو غرور ہوتا ہے، میرا بھائی ہے، اس گھر کا مالک ہے، بہنوں کو مان ہوتا ہے اپنے بھائیوں اپنے ویروں کے اوپر۔ بھائیوں اپنی بہنوں کو اتنا غرور دو کہ سسرال میں کوئی ظلم کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ بھائیوں ڈھال بن کر کھڑے رہو اور کہہ دینا بہنا ہم جونپور میں اگرچہ ہوں گے لیکن تو ہم سے کوسوں دور ہوگی، لیکن تیری یاد سے نہ کبھی غافل ہوں گے، نہ کبھی تجھے تنہائی کا احساس دلائیں گے۔ ہم تو پوچھتے بھی نہیں، ٹیلی فون بھی نہیں کرتے۔ بہن سمجھتی ہے کہ اگر یہاں کچھ ہو گیا، ظلم کے خلاف میں نے بول دیا تو کون میرا پرسان حال ہوگا۔ آج میکے سے سسرال چلی گئی تو گویا کہ میکے میں اس کا کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت میں حضرت شیما آ رہی ہیں، مسجد نبوی کے قریب پہنچی، اللہ کے نبی کو بتایا گیا ایک عورت ایسی آ رہی ہیں اور کئی لوگوں کو ڈانٹ بھی چکی ہیں۔ پیارے آقا سمجھ گئے کون آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر چادر مبارک تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیما اپنی بہن کے استقبال کے لیے دوڑ کر آگے بڑھے، نبوت والی چادر ڈھلک کر زمین پر چلی گئی، آگے بڑھ کر اپنے بہن کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ بہنا تو چل کر آئی ہے، خدا کی قسم اگر تو کہلا دیتی محمد تیری بہن شیما کا آرڈر ہے، تمام قیدیوں کو بغیر جزیے اور فدیے کے چھوڑا جائے، تیرا بھائی چھوڑ دیتا۔ حضرت شیما مسجد نبوی میں آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے چادر بچھائی، اس پر بیٹھایا اور پھر پورے اعزاز کے ساتھ ان کی بات سنی، عمل کیا، اور جب واپس جانے لگی تو ہدایا اور تحائف کے اتنے انبار لدے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی اونٹوں پر ان کے تحفے لدوائے ہیں اور پھر ان کے قبیلے روانہ کیا۔ بہنیں گھر آئیں تو آپ بینی ساؤ کی 1 کلو امرتی مت دیجیے خالی، آپ اتنا لاد دیجئے کہ اس کے سسرال والے کہیں بھابھی میکے پھر جائیے، بہت دن ہو گیا ہے کئی قسم کی مٹھائی کھائے ہوئے، اتنا لاد کر اسے رخصت کیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا باپ کی جائیداد میں جس طرح بھائیوں کا حصہ ہے ویسے ہی باپ کی جائیداد میں بہنوں کا بھی حصہ ہے، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ میں حضرت مولانا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ بات، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جہاں تاکیدی حکم دیا ہے وراثت کے سلسلے میں، وہاں لفظ وصیت استعمال کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی جس طرح وصیت کو نافذ کرنا ہم لوگ ضروری سمجھتے ہیں، ایسے ہی اولاد کے سلسلے میں وراثت کے قانون کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا دیا جائے گا، اس کا پیمانہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے حصے کو بنایا۔
اور ذرا ترجمہ دیکھیے قرآن مجید کا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ عارف بھائی آپ خوب سمجھیں گے اس کو، آپ اس میدان کے آدمی ہیں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے دو مؤنث کے برابر ہے، یعنی دو عورتوں کو جو ملے گا وہی ایک مرد کو ملے گا۔ جب ایک مرد کا حصہ دو عورت کے برابر ہوا تو عورت کا حصہ پہلے طے کیا جائے گا، تبھی تو مرد کا حصہ اب نکل پائے گا۔ لہذا باپ کے انتقال کے بعد بیٹوں کی وراثت سے پہلے بہنوں کی وراثت کی فکر کی جائے، قرآن یہ اشارہ دینا چاہتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لے آئے، دنیا میں جہالت تھی، دنیا میں ظلم تھا، دنیا میں بربریت تھی، ہر طبقے کمزور پر یہ دنیا ظلم کرتی تھی، طبقے نسواں عورتوں کی جماعت پر بالخصوص پیدا ہونے پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا تھا، اگر وہ بڑی ہو گئی تو باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ کیا آج ہم پھر اسی جہالت کی طرف نہیں لوٹ گئے؟ کیا ہم آج اسی بددینی کی طرف نہیں لوٹ گئے؟ آج بیٹیوں کی پیدائش کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے؟ اگر نہیں سمجھا جا رہا ہے تو طلاق سماج میں کیوں ہو رہی ہے؟ برا سمجھا جا رہا ہے۔ لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں بیٹیوں کا وقار بلند ہو، بیٹیوں کی عزت بلند ہو، تو دو کام کرنا، شادی کو بغیر جہیز کی ہلکی کر کے دینداری کی بنیاد پر عام کر دیجئے۔ نمبر دو، باپ کی جائیداد میں سے بیٹیوں کو حصہ دیجئے۔ جونپور میں ایک باپ کے پاس 3 دکان ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی چھوڑ کر مرا ہے تو ایک دکان تو اس بیٹی کو مل گئی۔ اب اگر بدلہ پور پڑاؤ پر ایک دکان کی وہ مالک ہو گئی تو انشاءاللہ 10,000 روپیہ کرایہ تو اس کے خزانے میں جائے گا، اور جس عورت کے خزانے میں 10,000 روپیہ ہر مہینہ آئے گا، کیا کبھی وہ پیسے کے بنیاد پر شوہر کے اوپر بوجھ بنے گی؟ کبھی بنے گی وہ بوجھ؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مذاکرہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لائے ہیں اس پیغام کو اپنے دلوں میں اور اپنے سماج میں اتارا جائے۔ اچھی باتیں کرنا، اچھی باتیں کرنا، اگر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میری زندگی میں عملی طور پر نہیں ہے تو میرے اس کہنے کی وجہ سے کوئی حیثیت نہیں بنے گی، بلکہ کل خدا کے ہاں یہ میرے لیے پکڑ کا سبب بنے گا۔ اللہ کے دربار میں ایک شخص آتا تھا جس کا نام اخنس ابن شریق تھا۔ پیارے آقا کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اللہ جانتا ہے آپ کی محبت میں دل پھٹا جا رہا ہے، دل میں آپ کی بے انتہا محبت ہے۔ منافق زبان سے کچھ ہوتا ہے، دل سے کچھ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ اس کو گواہ بناتے ہیں عَلَى مَا فِي قَلْبِي، اپنے قلب کی کیفیت پر، اپنے قلب کی محبت پر اللہ جواب دیتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ یہ بہت سخت ترین جھگڑالو انسان ہے، بڑا بدترین انسان ہے۔ اے اللہ کیوں بدترین انسان ہے؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے کہہ رہا ہے آپ کی محبت دل میں بہت زیادہ ہے، قرآن کہتا ہے بہت بدترین انسان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے اسی آیت کے بعد جواب دیا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اے نبی جی، یہ آپ کی خدمت میں آ کر جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے دل کی محبت پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، جب یہ آپ کے پاس سے واپس جاتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین میں اب کوشش کرتا ہے فی الارض فساد، کیسے فساد مچ جائے، کیسے لوگوں میں جھگڑا ہو جائے، کیسے اختلاف پیدا ہو جائے، کیسے سر پھٹول ہو جائے، کیسے کسی کے جانور کو زخمی کر دیا جائے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کبھی کسی کی کھیتی میں آگ لگا دیتا ہے، کسی کے جانور کو زخمی کر دیتا ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اور آپ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام کر رہے ہیں، واپس جاتے ہوئے کسی کے ٹھیلے سے ہم نے مونگ پھلی اٹھا لیا، اجازت نہیں تھی، آپ نے یہاں محبت کا دعویٰ کیا،
وہاں ٹھیلے سے مونگپھلی اٹھا کر گویا کہ یہ بتا دیا جو کچھ تھا وہ زبان پر تھا، ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں۔ آپ آگے بڑھ رہے تھے، ایک آدمی سے آپ کی سائیکل ذرا سا ٹکرا گئی، آپ ماں بہن پر اتر آئے، آپ صبر نہیں کر سکے۔ ابھی آپ سیرت کا جلسہ سن کر گئے تھے کہ ہمارے نبی وہ تھے جنہوں نے گالیاں سن کر دعائیں دی، ابھی آپ سن کر گئے تھے، اب سنایا جا رہا تھا راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض داروئے شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کل سن سنا کے گئے ہیں، ذرا سا ٹھوکر لگی اور ماں بہن پہ اتر آئے۔ یہ کون سا سیرت کا جلسہ ہم اور آپ کر کے جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کسی سے سامان لیا، 1 مہینے کے وعدے سے آج 1 سال ہو گیا، قرضہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، مرنا بھی یقینی ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا یقینی ہے، مگر واپس کرنے کا نام نہیں، اور دیندار بھی بنے پھرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ کر لیتے ہیں، 3 دن تک وعدہ پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تیسرے دن وہ آدمی آتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں 3 دن سے یہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہم وعدہ کر لیتے ہیں، بٹیا کی شادی ہے، سامان دے دیجئے، شادی کے 1 ہفتے کے بعد پیمنٹ کر دوں گا، شادی کے بعد عقیقہ بھی دھوم دھام سے کر دیا مگر شادی والا پیمنٹ نہیں کیا۔ یہ کہاں کا مسلمان ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا یہ ایمان کی علامت اور ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے آقا نے یہ بات کہی تھی، چنانچہ ایک یہودی آدمی جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک خاردار اور کانٹے دار جھاڑی کو دیکھ رہا ہے۔ کسی نے کہا یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ گھنٹوں ہو گیا۔ کہنے لگا صبح میں جا رہا تھا تب بھی یہ کانٹا یہاں پڑا ہوا تھا، یہ خاردار جھاڑی پڑی ہوئی تھی، آج شام میں آیا ہوں تب بھی پڑی ہوئی ہے، کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں کیا کوئی مسلمان صبح سے نہیں گزرا ہے؟ جس نبی نے یہ کہا تھا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا یہ ایمان کا حصہ ہے، آج اس نبی کے ماننے والوں کی گلیوں میں چلے جائیے، مکان بنائیں گے آخری زمین تک اور سیڑھی بنائیں گے راستے میں۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا صدقہ اور ایمان تھا، ہم تو سیمنٹ لگا کر اسے جام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ ایمان کی علامت راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو بتا رہے ہیں، ہم تو گارے اور سیمنٹ سے مضبوط کر رہے ہیں، دیکھیں کون ہٹا پاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اور آپ کا عملی تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ یاد رکھیں اللہ نے ہمارے آقا کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ کی بات مانی جائے، آپ کا کہنا مانا جائے، آپ کی اتباع کی جائے، اور اللہ نے تو اپنی محبت کا معیار بھی، اللہ نے اپنی محبت کا پیمانہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو قرار دیا ہے۔ قرآن مجید نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے لوگوں اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کر رہے ہو تو پھر اس دعوے کے دلیل کے لیے ضروری ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو اور میری پیروی کرو۔ گویا کہ اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کی محبت کے لیے ایک پیمانہ ہے، اور وہ پیمانہ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی۔ یہ مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک طریقے زندگی کو پڑھیں گے، خالی سنیں گے نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ سنتے ہیں، میں تو یہ بات ہندوستان کے بہت سے صوبوں اور شہروں اور ضلعوں میں کہتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے شہر جونپور کا ایک عام نوجوان پکڑیں گے اور خلفائے راشدین کا نام پوچھیں گے تو بتا دے گا، سیرت کی کچھ باتیں پوچھیں گے تو وہ بتا دے گا۔ اتنے جلسے ہوتے ہیں لیکن اس پر اکتفا مت کیجیے، کچھ وقت سیرت پڑھنے میں لگائیے، کچھ وقت سیرت سیکھنے میں لگائیے، اس پر عمل کرنے میں لگائیے کہ یہی اصل ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزت اور سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ اب آخر میں یہ عرض کرتا ہوں، جدھر دیکھو حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، جدھر دیکھو حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، تمہاری طاق میں فرعونیوں کی ایک جماعت ہے۔ بتاؤں میں تمہیں
ظالم کو یہ جرأت ہوئی کیوں کر؟ بتاؤں میں تمہیں ظالم کو یہ جرأت ہوئی کیوں کر؟ نبی کی راہ سے ہم ہٹ گئے ہیں بے وفا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں باوفا بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔